اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، دانش انصاری کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے کہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں افغانستان کی اور پاکستان کی۔ کیا اب انڈیا بھی اٹیک کرے گا؟ کیا جنگ ہونے جا رہی؟ ایک بات۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور کا کیا بنے گا؟ استعفیٰ دے دیا ہے، قبول ہو گیا ہے، نہیں ہوا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سہیل افریدی ہی کل ہی بن جائیں گے؟ کیا ہے؟ سارا کچھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جو مارچ اور مئی والا کھپر یوگ ہے اس میں تو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی۔ اس کے بعد 11 جولائی سے 7 اکتوبر تک کا جو کھپر یوگ ہے اس میں جو ہے جنگ نہیں، بارشیں، طوفان وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد 7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہوا اور 7 اکتوبر کو سپر مون لگا۔ سپر مون کا میں نے کہا تھا اثر نیگیٹو رہے گا 13 اکتوبر تک۔ کن لوگوں کے لیے؟ الف، عین، میم اور ایس والے لوگ، یہ یاد ہوگا آپ کو۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ الف، عین، میم اور ایس والے ممالک بھی شامل ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کیجئے کہ میں نے کہا تھا عمران احمد خان صاحب جو ہیں، یا الف عین والے، میم سین والے کوئی لوگ اگریسو نہ ہوں 13 اکتوبر تک۔ کوئی جذباتی فیصلہ، اگر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ جذباتی اور غلط ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے 8 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیا استعفے کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں جی۔ اچھا، اب میں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ اگر 14 اکتوبر کے بعد ہوتا ہے، 14 اکتوبر سے ہوتا تو وہ بہتر ہوتا، کیونکہ 14 اکتوبر کو پلوٹو سیدھا ہو جائے گا۔ اس وقت 4 سیارے جو ہیں وہ ریکٹوگریٹ ہیں، پلوٹو، نیپچون، یورینس اینڈ سیٹرن، یہ 4 ریکٹوگریٹ ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے وہ کہ ایک طرف تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ابھی تک تو وہ فارغ ہی نہیں ہوئے، تو کیا صبح گورنر ہاؤس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ادھر سے کہ جناب علی امین خود آئیں، بتائیں کہ یہ رائٹنگ آپ کی ہے، یہ دستخط آپ کے ہیں؟ وہ کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے۔ یہ اتنا لمبا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ادارے جو ہے وہ یہی چاہیں گے کہ سہیل افریدی اگر وزیر اعلیٰ آ رہا ہے تو وہ ہمارے گارنٹی دے کسی بھی معاملات میں، اداروں کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ گارنٹی ہوگی تو سہیل افریدی بن جائیں گے۔ اب سہیل افریدی کے بن جانے سے کیا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو پاور علی امین کے پاس تھی، 1/12 کے کھانے کا مالک تھا، وہ ہر چیز کو سمجھ گیا تھا، وزیر اعلیٰ تھا۔ وزیر اعلیٰ کا کام کیا ہے؟ وہ تو پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اداروں کا بھی ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے، عوام کا بھی ہوتا ہے، تو وہ سب سے ملنا ہے۔ تو کیا آپ سہیل افریدی نہیں ملیں گے؟ وہ تو ملنے کے لیے بھی ان کو ٹائم چاہیے، تو خان صاحب ڈیلے ہوتے جائیں گے رہائی میں۔ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں نالج آف جفر میں، خان صاحب کو ایک سزا آنے والی ہے، اسی مہینے آ سکتی ہے، اور وہ آ جائے گی توشہ خانہ 2، 10 سال یا 14 سال۔ اور اس کے بعد جو ہے GHQ آ جائے گی، وہ بھی لمبی سزا ہوگی، بڑی سزا آ سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 13 اکتوبر سے پہلے جو خان صاحب کا فیصلہ، یہ کوئی مجھے نالج آف جفر کے حوالے سے نہیں سمجھ آیا۔ خان صاحب کے فیصلے کی بات نہیں کر رہا، فیصلے ستاروں میں کہہ رہا ہوں اچھا نہیں ہو۔ اگر 14 اکتوبر یا اس کے بعد کرتے خان صاحب تو کوئی فیصلہ اور بھی ہو سکتا تھا۔ تو خیر، یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے تو خان صاحب کے حق میں ہے۔ 14 اکتوبر کے بعد کچھ بھی اگر ہوتا ہے، 14 اکتوبر کو بھی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ حلف وغیرہ لے لیتے ہیں کوئی ایسی چیز، تو وہ خان صاحب کے لیے بھی بہتر ہے، PTI کے لیے بھی بہتر ہے، حکومت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ حلف ہوتا ہے تو دونوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دونوں کو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ افغانستان نے جھڑپیں شروع کی ہیں، جنگ بڑی بات ہوتی ہے۔ اب افغانستان کیا ہے؟ ظاہر ہے اس میں دہشت گرد ہیں جو ملک پاکستان میں مختلف جگہوں پہ دہشت گردیاں کرتے ہیں، اور انڈیا کے کہنے پہ کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، جو بھی ہے۔ انڈیا نے تو جنگ ہاری ہے، جو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ہار جائے گا، رفیل بھی گریں گے، ویسے ہی ہوا تھا۔ تو اب کیا انڈیا جنگ کرے گا؟ انڈیا کے پاس ستو ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ کر سکے۔ سندور 1 تو سندور 2 سندوری کے حوالے سے رہے گا۔ تو اس نے یوز کرنا شروع کیا ہے افغانستان کے دہشت گردوں کو کہ پاکستان میں جو ہے دہشت گردی بڑھائے۔ اب ہم الحمدللہ ایک پروفیشنل فوج ہے، الحمدللہ دنیا کی 6ویں بڑی فوج ہے۔ ہمارا تو نمبر مجھے لگ رہا ہے 5ویں اور 4تھے نمبر پہ آ جائے گا دنیا میں، کیونکہ جس طرح ہم جنگیں کر رہے ہیں، جیت رہے ہیں اور ٹھوک رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ ایکسرسائز ہے
یہ ہمارے لیے کوئی جنگیں منگے نہیں ہے، یہ تو ایکسرسائز ہے، یہ تو ڈیلی کا روٹین ورک ہے ہمارا۔ اب اس نے جو جھڑپیں افغانستان نے سٹارٹ کی، ان کے دہشت گردوں نے انڈیا کے کہنے پہ، تو جس سے ہمارے فوجی شہید ہوئے 23 اور 29 زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا ٹھوکا ہے؟ ہم نے 200 سے زیادہ ان کو جہنم واصل کر دیے، اور 21 ان کی جو اپنی بھی چوکیاں وغیرہ تھی ہم نے اس کو قبضہ کر کے اوپر ملک پاکستان کا سبز حلالی پرچم لہرا دیا ہے الحمدللہ۔ اب یہ جو پاکستان ہے الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ 7 سیاروں کا مالک ہے پاکستان۔ پے سے مرکری میں، الف سے مریخ میں، کاف سے پھر مرکری میں، سین سے سیٹرن میں، تے سے وینس میں، الف سے مریخ میں، نون سے مریخ میں، 7 سیاروں کی پاور ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا سایہ، رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، اس پہ تو کوئی دشمن بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر انڈیا کو دیکھیں، الف سے انڈیا وہ مریخ ہے، نون سے مریخ ہے، ڈال سے مشتری ہے، یہ سے مریخ ہے، الف سے مریخ ہے، وہ تو ہے ہی لڑائی میں تباہ ہوتا جائے گا۔ پہلے بھی ہم سے اس نے سرجیکل سٹرائک کی، جنگ نہیں وہ کر سکتا تو ہم نے ٹھوک دیا، سرجیکل سٹرائک کی ہم نے ٹھوکا، اس کی معیشت بھی تباہ ہوئی، فرانس کے طیارے بھی لے بیٹھا، ان کے فرانس بھی گیا۔ اب افغانستان سوچ رہا ہے جی ہمیں جو ہے انڈیا بچائے گا، اور انڈیا تو اپنی معیشت تباہ کر گیا ہے، انڈیا تو اپنی قوم کا نہیں ہے، یہ مودی سرکار۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس نے سکھوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کشمیر بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جموں کشمیر میں وہ ظلم کرتا ہے پوری انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں۔ تو افغانستان تو مسلمان ہے، تمہارے ساتھ وہ کہاں سے سجن ہے؟ ہم تمہارے سجن تھے، ہم نے ہر مشکل وقت میں اللہ کے حکم سے، جو اللہ کا فرمان ہے، تم پہ ہاتھ رکھا ہے، تمہیں پناہ بھی دی، تمہیں سب کچھ کیا، اور تم ہماری تھالی میں سوراخ، اور تمہاری اپنی تھالی سوراخ میں آ گئی ہے۔ کیا لوگے اب؟ ایک 14 اکتوبر سے پہلے جو تم نے کیا ہے، غلط کر دیا سپر مون پہ، پلوٹو نے سیدھا ہونا ہے 14 اکتوبر کو۔ اب تم واپس آؤ گے، وہ یہ ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معافی دے دو۔ ابھی تو 29 کو 28 29 نومبر کو سیٹرن نے سیدھا ہونا ہے، 10 دسمبر کو نیپچون نے سیدھا ہونا ہے۔ تمہیں عقل آ جائے گی کہ ہم سے غلطی ہوگی، معافی مانگو گے، یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن پاکستان سوچے گا، کیونکہ پاکستان نے حدیث مبارکہ پہ ہی چلے ہیں، ایک دفعہ روک جاؤ جی ٹل جاؤ، دوسری دفعہ ٹل جاؤ، تیسری دفعہ ٹل جاؤ، بچ جاؤ، جاؤ جاؤ جاؤ، نہیں بچ، تم ٹلے تو ٹھوک دی۔ تو اس طرح بچو، آپ تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ، اور ہم تو پرامن لوگ ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو تے آ رہی ہے وہ تو امن کی نشانی ہے، وینس ہے، محبت کی نشانی ہے، ہم تو محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں چھیڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اسپرنگ ہیں پاکستان، چھیڑو گے تو ایسے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ اسی طرح بتا رہا ہوں، 5 سیاروں کی پاور ہے۔ اب جو ہے انڈیا اور پاکستان سے جنگ کرے گا، بھائی یہ مچھ سے موچھیں چھوٹے موٹے پٹاخے چلا سکتا ہے، سرجیکل سٹرائک کی طرف جا سکتا ہے، جنگ اس کے بس کی بات نہیں۔ سرجیکل سٹرائک، ہم چلے سیالکوٹ میں کوئی سرجیکل سٹرائک، کوئی کشمیر میں ہمارے آزاد کشمیر میں سرجیکل سٹرائک، پہلگام والا ڈرامہ، پلوامہ والا ڈرامہ، ٹھیک، بلوچستان میں کوئی چھوٹے چھوٹے وہ مچھ سے، کچھ بھی نہیں۔ اب جو بھی مودی سرکار کرے گی الٹا سوچے گی، گلے پڑ جائے گی۔ نومبر دسمبر جو الیکشن وہ لڑنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی سرپرائز دوں اپنی قوم کو کہ جی میں نے یہ کر دیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے عوام کہیں باہر نہ نکلا ہے، سراپا احتجاج نہ ہو جائے، کانگریس بھی باہر نکل کے تمہارے جو وزیر اعظم ہاؤس کا گراؤ نہ کر لے۔ میں تو ایسا دیکھ رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔